کرتے ہیں اور ٹی وی پر آ کر ایک بےمان مسکراہٹ کے ساتھ اعداد و شمار بتاتے ہیں. ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں خطرناک اضافہ، 44.7% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. جماعت اسلامی نے 1,20,000 روپے تک کی ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس چھوٹ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز شکست نہ دے سکی تو معیشت ان کو شکست دے دے گی. اب ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے، یہ 2024 کا ہے، ابھی 25 کا نہیں آئی رپورٹ، ٹھیک ہے، یہ 24 تک کے اعداد و شمار ہیں. 44 یعنی 44%، 25 کروڑ آبادی کا یہ ہاف آلموسٹ 50% بن رہا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا. آپ 2023 کے بعد دیکھیں یہ جو ریڈ لائن اوپر جا رہی ہے یہ غریب غربت کی لوگوں میں لکیر سے نیچے. اب ناظرین پہلے اس کو سمجھے کہ غربت کیا ہوتی ہے. غربت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا، میں اپنے بچوں کو اچھے سکول میں نہیں پڑھا سکتا، میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا، میرے پاس نوکری نہیں ہے، اور جو ماہانہ تنخواہ حکومت کی جانب سے یعنی 25 یا 30 ہزار روپے میں اس سے بالکل آدھا بھی نہیں کماتا. یہ غربت ہے. یہ غربت ہے جو کہ غربت کی لکیر کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. اب جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، یہ غربت کی لکیر سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ جو پورے 24 گھنٹوں میں صرف ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی، اور جن کے جو بچے ہیں وہ مال نورشڈ ہیں، یعنی ان کی فوڈ پراپر نہیں ہے، ان کی نیوٹریشن پراپر نہیں ہے، اور وہ اپنی عمر کے مطابق اپنی ہائٹ تک نہیں پہنچتے، اپنا عمر کے مطابق وہ ویٹ گین نہیں کرتے، اور نہ تو ان کے جو دماغ ہے، برین ہے، ان کے سوچنے کی صلاحیت ہے ان کی عمر کے حساب سے ایوالو کرتی ہے. یہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اور یہ 12.5 کروڑ پاکستانی لوگ، یہ 44 ورنہ لگ بھگ 50% ہی ہوا نا، 50% تقریباً لوگ، 44.7% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. تو یہ بڑی شرح ہے جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جسے ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس سے قبل غربت کی شرح 39.8% تھی، تو 5% اضافہ ہوا ہے. یہ 5% کا مطلب یہ ہے کہ 70-80 لاکھ بندہ مزید غربت کی لکیر میں گیا ہے. اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ بیٹری آیا وہ امریکہ سے، ٹرمپ ٹاور بنانے لگا ہے، امریکی سرمایہ کار آگے، برطانوی سرمایہ کار آگے، ڈالرز فلانا ڈھمکانا، یہ سب جھوٹ، سب فراڈ، سب بکواس ہے. لوگوں کی زندگیاں انہوں نے برباد کر دی ہیں، لوگوں کی تباہی لٹرلی یہ لوگ نکال گئے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا اسد عمر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر مزید وہ ایک بڑا الارمنگ نمبر شیئر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں the Pakistan's poverty number released by the World Bank are a stark reminder of the pain and the suffering of the masses. More than 44% living in poverty and more than 4 crore in extreme poverty. اب extreme poverty کا خود ہی اندازہ لگا لیں، خود ہی اندازہ لگا لیں. یعنی پنجابی لیڈ کا پرابلم ہے اس ملک میں. ہم نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. پنجابی جج دیکھ لیں، پنجابی جرنیل دیکھ لیں، پنجابی انٹلیکچوئل دیکھ لیں، پنجابی میڈیا پرسن دیکھ لیں، پنجابی بیوروکریٹس دیکھ لیں، اور پنجابی سیاستدان دیکھ لیں. دوسرے صوبوں کے، چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے حقوق کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو اسلام آباد بھی ایکسٹینشن ہے نا پنجاب کی. اسلام آباد نے ہمیشہ کشمیر کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، گلگت بلتستان کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، بلوچستان کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، مہاجروں کو، سندھیوں کو، پختونوں کو ایسے ٹریٹ کیا. اور اس پہ پنجابی عام کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا نظام ایسا تھا بدقسمتی سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انگریز نے پہلے قبضہ کر لیا، بعد میں قبضہ کیا اس پہ سندھ اور بلوچستان کی نسبت سے. اس لیے ہم، اور بنگال اور بہار کی نسبت، پورا انڈیا اس پہ پہلے قبضہ کر کے وہ اپنا نظام وہاں اسٹیبلش کر چکے تھے. ہمارے ہاں نہ انگریز کا نظام صحیح آیا، نہ ہمارے اپنے جو تعصبات سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل پا سکے. عجیب چوچو کا مربع ہے یہ خطہ. اور ہمارے جو آزادی کے بعد جو ہمارے حکمران آئے ہیں انہوں نے اس میں، بہت شکریہ حسن نثار صاحب، اس میں انہوں نے مسالہ مزید ڈالا. وہ اپنے آپ کو گورا سمجھنا شروع ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ گورا سے